بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوگا مرکز یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا آٹزم کے بارے میں کہ آٹزم آخر ہے کیا اور وہ کون سی علامات ہیں جو ہم بچے میں دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ آٹسٹک یعنی کہ آٹزم کا شکار ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آٹزم کا پورا نام ہے ASD یعنی کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ اسے اسپیکٹرم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اتنا بھی ہو سکتا ہے اور اتنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کچھ علامات کم بھی ہو سکتی ہیں، کچھ علامات ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ بھی اور سخت بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طریقے سے یہ بچے ہم سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے تو ذہنی، جذباتی اور رویے میں بے ترتیبی کو آٹزم کہتے ہیں، یعنی کہ بچے کے سوچنے، سمجھنے، چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے کا طریقہ عام لوگوں سے، عام بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو آٹزم ہے۔ سب سے پہلے کہ بچے آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، یعنی کہ جب ہم عام بچوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آٹزم والے بچے آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی رہیں گی۔ دوسری نشانی آٹزم والے بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ ان کے کان تو ٹھیک ہوتے ہیں، کئی والدین کو لگتا ہے کہ شاید کان ان کے خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ ایک نشانی ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ آٹزم والے بچے کو اگر کسی جگہ پر بٹھائیں تو وہ وہاں پر بیٹھیں گے نہیں، انہیں سٹنگ پرابلم ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے، نہیں ٹکتے، وہ بار بار ادھر ادھر آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ آٹزم والے بچوں میں 50% بچے بول نہیں پاتے یا بہت کم لفظ ادا کرتے ہیں، اور ان میں ایک شرح ان بچوں کی بھی ہے جو شروع میں تو کچھ لفظ ادا کرتے تھے، کچھ جملے ادا کرتے تھے، لیکن بعد میں جا کر وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آٹزم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آٹزم والے بچوں میں پوائنٹنگ نہیں ہوتی، مطلب کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ پنکھا کہاں ہے تو وہ اشارے سے نہیں بتائیں گے۔ دوسرے بچے جو ہے وہ اشارے سے بتاتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ پنکھا کہاں ہے، وہ اشارہ کریں گے، وہ رہا پنکھا۔ ماما کہاں ہیں تو وہ دیکھیں گے اور دوسری طرف اشارہ کریں گے کہ وہاں ہے ماما۔ آٹزم والے بچے اس طرح نہیں کرتے، وہ کسی بھی چیز کو پوائنٹ نہیں کرتے۔ آٹزم والے بچوں میں آپ کو یہ بھی چیز نظر آئے گی کہ ان میں ایک بے ترتیبی ہے، وہ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، فلیپنگ کرتے رہیں گے، سر کو اس طرح ہلاتے رہیں گے، آگے پیچھے جھولتے رہیں گے، ٹانگیں ہلاتے رہیں گے۔ یہ علامات بھی آٹزم کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بچے آسانی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، کئی مرتبہ اپنے بہن بھائیوں سے تو گھل مل جاتے ہیں، لیکن دوسرے کسی بھی فرد سے، کسی رشتہ دار سے یا ٹیچر سے بہت زیادہ آسانی سے نہیں گھل مل پاتے۔ ان میں ایک یہ بھی بے ترتیبی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ چیزوں کو پھینکتے ہیں، اپنے کھلونوں کو پھینکیں گے، توڑیں گے۔ آٹزم والے بچوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ انہیں واش روم جانا ہے یا نہیں جانا، یعنی کہ وہ انہیں پوٹی ٹریننگ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کی علامات کسی بچے میں موجود ہیں تو اس کا مطلب کہ انہیں آٹزم ہے۔ اب آخر آٹزم والے بچوں کے والدین کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ آٹزم والے بچے کچھ کر نہیں سکتے۔ جب والدین اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بچے کچھ کر نہیں سکتے تو وہ ان بچوں پر کام نہیں کرتے جن کی انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری تو ہے نہیں کہ آپ نے دوا کھائی اور ٹھیک ہو گئے۔ ان بچوں کا دماغ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا، اس طریقے سے اس کی پروگرامنگ نہیں ہوتی جیسے دوسرے بچوں کی یا دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اسے بیماری سمجھنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ اسے بیماری سمجھ کر بچے کا علاج کرواتے رہیں گے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آٹزم والے بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان میں دوسرے بھی آٹزم والے بچوں سے الگ الگ علامات پائی جا سکتی ہیں۔ کئی مرتبہ والدین جن کے بچے آٹسٹک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح کرتا ہے، کہ آپ کا بچہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آٹزم والے ایک جیسے بچے بھی ان کی علامات الگ الگ ہو سکتی ہیں،
ضروری نہیں ہے کہ ایک آٹسٹک بچہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو دوسرا بھی وہی کام کرے گا یا اسی طریقے سے اس کا رویہ ہوگا۔ اب ان بچوں کو نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے، لوگوں سے گھل مل جانے کے لیے مختلف تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کو بولنے میں مشکل ہے تو انہیں اسپیچ تھراپی کروائی جائے گی۔ اگر ان کے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو انہیں بیہیویئر تھراپی کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کو پڑھانے کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ انہیں مخصوص فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ بچے الگ ہوتے ہیں، ان کا سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا انداز الگ ہے، الگ طریقہ ہے، تو والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ ان بچوں کی تربیت دوسرے بچوں کی طرح نہیں کر سکتے۔ کئی والدین کو دیکھا ہے بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں سے ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی چیزیں ان بچوں کے ساتھ کریں گے تو ان کے لیے آگے اور بھی مشکلیں پیدا ہوں گی اور آپ کے لیے بھی مشکلیں پیدا ہوں گی۔ اور آخر میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ 3 چیزیں یاد رکھیں: محنت، دعا اور صبر۔ ان 3 چیزوں پر آپ یقین رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اس سے ان بچوں کی زندگی میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہی آپ کی کامیابی اور بچوں کی کامیابی کا راز ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ کئی والدین کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ بچے میں آخر اس قسم کی علامات کی کیا وجہ ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔